حکومتوں کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کے حوالے سے جواب نہ دیں، کیونکہ سیاست ایک الگ چیز ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے۔ حکومت کا جو تصور فقیروں کے پاس، اللہ والوں کے پاس یا دینداروں کے پاس ہے، اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، نظام حکومت کا ایک اپنا انداز ہے جو اللہ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے، جس سے ہمیں مختلف قوموں کے ساتھ، مختلف خطے کے لوگوں کے ساتھ اور ان خطے میں بسنے والے لوگوں کے وہاں کے اپنے طور طریقوں اور قوانین کے ساتھ ہمیں کچھ لین دین کا حساب اور طریقہ کار بتایا یا سمجھایا گیا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں سیاست چل رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ترقی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ چائنا کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، ایسے لوگ جو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کو، اپنے عوام کو کس لیول تک پہنچایا ہے۔ تو جب ان کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں یا طریقہ دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں جو اصول اور اسلوب ہیں وہ اسلامی پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری مملکت خدا داد پاکستان میں جو اصول اور اسلوب پائے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ نہ تو دینی ہیں نہ اخلاقی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دینداری نہ ہو، اللہ والے اور اللہ والوں کا انداز آپ کی حکمرانی میں نہ ہو، اور اللہ کے حبیب کا اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور اسلوب کا رنگ آپ کی حکومت میں نہ ہو، آپ کی سیاست میں نہ ہو، تو پھر چنگیزی ہے، پھر ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی ہے، دھوکہ ہے، پھر عوامی استحصال ہے، پھر ایک خاندانی بادشاہت کا ایک کلیہ اور ایک ماحول پروان چڑھتا ہے۔ لہذا حکومت کے حوالے سے ہم لوگ بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری حکومت کا معاملہ تو ہے دلوں کے ساتھ۔ دلوں پہ حکومت ہو جائے، وہ دلوں کی حکومت آپ کو اندر سے وہ کام کرواتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے حبیب کے پسندیدہ اعمال ہیں، جو کام ہیں، جو اصول ہیں، جو اسلوب ہیں۔ آپ کے دلوں پہ اگر حکمرانی نہیں ہے، ایک تو فقیر کی، درویش کی، اپنے مریدوں کے دلوں پہ حکومت ہو، دوسرا ان مریدوں کی اپنے دل جو ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکومت کے تابع ہوں، وہ خود پھر اپنے نفس کے حکمران ہوں۔ آج کل ہمارے نفس ہماری حکمرانی کرتے ہیں، ہر جگہ دیکھ لو نفس ہی ہم پہ حکومت کرتا ہے، وہی ہمیں احکامات دیتا ہے، اسی کی مرضی اور منشا اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ جاہ و رتبے، یہ منصب، یہ سیاست، یہ وزارتیں، یہ سب کچھ جو کچھ بھی لیتے ہیں، یہ سب کچھ اپنے نفس کے پیچھے ہے۔ آج دیکھ لو سندھ کا کیا حال ہے، پنجاب کا کیا حال ہے، اسی طرح باقی صوبوں کا کیا حال ہے۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ملک کا بھی، عوام کا بھی، اکانومی کا بھی، ہر چیز کا بھی۔ ہر بندہ چیخ رہا ہے، ہر سیاستدان چیخ رہا ہے، ہر محکمہ رو رہا ہے، لیکن محکمے کے اندر بیٹھے ہوئے چند ایک لوگ اپنی من پسند اور اپنی مرضی اور اپنی منشا کے اور اپنے نفس کی غلامی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں نہ تو عوام نظر آتی ہے، نہ اس مملکت خدا داد میں اللہ نے جو انہیں منصب دیا ہے اس منصب کے حقوق اور فرائض انہیں سمجھ آتے ہیں، نہ ہی کوئی اور چیز سمجھ آتی ہے۔ لہذا حکومت تو بھائی جب تک اللہ اور اس کے رسول کے اسلوب اور اصولوں پہ نہیں چلتی، اور معذرت کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان میں کیا شرعی عدالتیں ہیں؟
کیا شریعت نافذ ہے؟ نہیں ہے۔ تو کلمے کے بنا پہ جو ملک آپ نے لیا تھا تو وہ ایک دھوکہ ہوا۔ آج جموں کشمیر میں ہمارے جو عمل دخل کا معاملہ ہے، ہمارے وزیر اعظم کا معاملہ ہے، یا ہمارے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، وہاں کی وزارتیں اور وہاں کے معاملات یہاں سے بیٹھ کے اسلام آباد سے اگر حل ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہی چیز انڈیا وہاں جموں کشمیر میں کرتی ہے، مقبوضہ کشمیر میں انڈیا وہ کر لے تو اس پہ اعتراض ہے کہ وہ اس پہ قابض ہیں۔ یہاں آپ اگر یہ آزاد والا خطہ جو ہے اس کو الگ ریاست بھی قرار دے دیا آپ نے، صرف سکہ آپ کا چلتا ہے، وہاں کا بجٹ الگ ہے، اس کو ایک صوبہ قرار دے دیں، وہاں ایک گورنر لگا دیں، پھر وزیر اعلیٰ بھی لگا دیں۔ وزیر اعظم کس بات کا؟ وزیر اعظم ہے تو پھر وہاں کا صدر ہو تو پھر وہاں کے معاملات، پھر دوسرے صوبے، لیکن وہاں اضلاع ہیں، صوبے نہیں ہیں۔ عجیب کھیل کھیلا ہوا ہے کشمیر کے معاملے پہ بھی۔ تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ چنگیزی ہے، یہ چنگیزی ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ لہٰذا اس سیاست کے ہوتے ہوئے یہ ریاست بھی اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے، اور یہ تقریباً کھو چکی ہے۔ ایک چھوٹی سی کالونی کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارا ملک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پوری اقوام کے عالم میں جا کے دیکھ لے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جڑیے، اللہ کے حبیب سے جڑیے، اس کے ذکر اذکار میں اپنے دل کو لگائیے تاکہ آپ کو معاشرے کا درد پیدا ہو۔ اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذمہ داری دے دے کہ معاشرتی زندگی میں آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، کہیں کو منصب یا عہدہ آپ کو مل جاتا ہے، اور اگر آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور آپ کا اگر اللہ سے لو لگ جاتی ہے اور وہ اللہ کا نور آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ صاف ظاہر مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، کیونکہ اللہ بندے کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مسجد میں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ زکوٰۃ میں، نہ خیرات میں ہے۔ یہ آپ کو صرف اور صرف بندوں میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو بندوں میں گھل مل جاؤ، بندوں میں فنا ہو جاؤ، اللہ کی الوہیت میں فنا ہو جاؤ۔